عبد المطلب ایک بزرگ پریشان چہرے کے آدمی تھے جن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم چھلکتا تھا۔ ایک دن جب چاند کی روشنی زمین پر چمک رہی تھی، انہیں ایک خواب آیا جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ خواب میں ایک آواز آئی، منت پوری کرو۔ یہ الفاظ ان کے دل میں ایک عجیب سی گہرائی چھوڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے اور پھر ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن خواب کی آواز پھر آئی، اس سے بڑی پیش کرو۔ اس بار انہوں نے ایک بیل قربان کیا، مگر خواب میں پھر یہی آواز گونجی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا اور بھی بڑی چیز ہے، اور پھر انہیں یاد آیا کہ ان کی ایک منت تھی اور اس کا وقت آ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور بے چینی تھی۔ کون خود کو ذبح کرواتا؟ سب نے سر جھکائے، لیکن پھر عبداللہ، جو سب سے چھوٹے اور سب سے پسندیدہ تھے، اٹھے اور کہا، ابا جان، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سن کر عبد المطلب کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ کتنا مشکل ہے، اور پھر انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرعہ نکلتا رہا اور ہر بار عبداللہ کا نام آیا۔ اس وقت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں آئیں، جن کے نشان ان کی زندگی بھر رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے اور عبدالعبد کے بیٹے کو ذبح کرنے سے روکا۔ انہوں نے کہا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ عبد المطلب نے فدیہ کی ترکیب نکالی۔ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے پر عبداللہ کا نام۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو قربانی کی جائیں، ورنہ عبداللہ کا نام رہے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ آخرکار وہ دن آیا جب اونٹوں والی پرچی نکلی، اور اس طرح عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، جبکہ عبداللہ کی جان بچ گئی۔ عبد المطلب نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جان کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے، اور اس دن ہزاروں لوگوں نے اس قربانی کا گوشت کھایا۔ امام زہری کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب کسی انسان کی جان کی قیمت 100 اونٹ مقرر کی گئی، اور یہ قانون بن گیا کہ انسان کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ عبداللہ نہایت حسین جوان تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر وہ حضرت آمنہ سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گئے۔ آمنہ وحد بن عبدالناف کی بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنی شادی کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت نے انہیں دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ وہ شخص ہے جن کے بیٹے کے ذریعے نبی کا پیغام آئے گا۔ عورت نے عبداللہ سے کہا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں اتنے اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں ان کی شادی آمنہ سے ہو گئی۔ آمنہ نے جب حمل ٹھہرایا تو ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور کہا، تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو۔ جب نبی کی ولادت کے وقت آیا تو فرشتے نے انہیں یہ بھی کہا کہ بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ الفاظ جیسے آسمان سے نازل ہوئے تھے، اور آمنہ نے ان کا انتظار کیا۔ لیکن بدقسمتی سے عبداللہ اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے اور مدینہ میں بیمار ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد جب قافلہ مکہ واپس آیا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے زبیر کو بھیجا، مگر وہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جان گنوا چکے تھے۔ جب نبی کی پیدائش ہوئی تو یہ دنیا اپنے ایک نئے نبی کے استقبال کے لیے تیار تھی۔ یہ ایک نئی صبح کی شروعات تھی، اور عبد المطلب نے اس نئے دور کی شروعات کی خوشبو محسوس کی۔